دنیا کا بھی عجیب نظام ہے، کوئی تو اولاد کے لیے ترس رہا ہے اور کوئی اولاد کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور کچھ بد نصیب تو ایسے ہیں کہ ان کو اولاد کی قدر ہی نہیں ہے، بلکہ غلطی تو اپنی ہوتی ہے لیکن سزا وہ اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اولاد ایک آتی ہے، خدا بندی ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یقین جانیے بہت ہی کم ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بدبخت ماں کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس بدبخت ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور پھر اس کی کھال اتاری اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے اور پھر پکا کر خود کھایا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصر کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ابو شبلی۔ اس گاؤں کا نام ہے، وہاں پر دو لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوئی، اور شادی کے اوپر جب شادی ہوئی تو پورے گھر والے، دونوں گھروں کے جو خاندان تھے، بہت زیادہ خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ لیکن جو شادی ہونے کے بعد دن گزرتے گئے تو ان کی آپس میں نفرتیں بھی بڑھتی گئیں، اور پھر کیا ہوا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کی جو نوبت تھی وہ طلاق تک پہنچ گئی، اور اس دوران اللہ پاک نے ان کو خوبصورت بیٹا بھی دیا تھا کہ اس بیٹے کی جو عمر ہے وہ صرف اور صرف 5 سال تھی، اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں تھی۔ تو جب طلاق بھی ہو گئی اور خاوند نے خوشی کے ساتھ کہ بیوی میری جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اس نے طلاق بھی دے دی، اور پھر جو بیٹا تھا تو خاوند یہ چاہتا تھا کہ اس بیٹے کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو عورت تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ بیٹا یہ میرے پاس آئے۔ لیکن جب والد کا اصرار زیادہ بڑھا اور اس نے دیکھا کہ یہ جو بیٹا ہے عنقریب یہ تو مجھ سے جدا ہو جائے گا اور یہ اپنے باپ کے پاس چلا جائے گا، چنانچہ اس بدبخت عورت نے اپنے خاوند سے انتقام لینے کے لیے یہ ٹھانی کہ جب دیکھا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف میرا 5 سالہ اکلوتا بیٹا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بدبخت عورت نے اپنے بیٹے کو اپنا واش روم کے اندر لے کر گئی اور وہاں پر اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے، اور پھر گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو پکایا اور بعد کے اندر اس نے خود ہی کھا لیا۔ جب اس عورت کو گرفتار کیا گیا، مصری پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا تو اس بدبخت عورت نے باقاعدہ اقرار کیا کہ واقعی میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو جب پولیس والوں نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے خاوند سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال دوستو یاد رکھیے، یہ جو اس دنیا کے اندر جہاں پر اچھے لوگ ہیں تو وہاں پر برے بھی ضرور رہتے ہیں، لیکن تاریخ کے اندر یہ تقریباً میں پہلا ایسا واقعہ سن رہا ہوں کہ ایک بدبخت عورت نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور اٹھانے کا مقصد کیا تھا کہ صرف اور صرف میں نے اپنے خاوند سے بدلہ لے رہی ہوں۔ بہرحال اگر اللہ پاک نے آپ کو اولاد دی ہے تو شکر ادا کیجئے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اللہ پاک سے ضرور مانگتے رہیے، لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے، اپنی غلطیوں کی سزا اپنی اولاد کو مت دیجیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام